نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے، وہاں پر ایک پتھر پڑا تھا، حضرت جبریل امین نے اس میں انگلی ماری، حضرت جبریل نے سوراخ ہو گیا، فرمایا اے آمینہ کے لال یہاں پر آپ اپنی سواری کو باندھ دیجئے جہاں پر انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے جب وہ مسجد اقصی میں آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سواری کو باندھ دیا، اس کے بعد مسجد اقصی میں گیا، انبیاء کرام وہاں پر صفیں بنائے ہوئے ہیں، مجھے کہا گیا آمینہ کے لال آگے ہو جائیے، جماعت کرائیے، امامت کروائیے۔ میں نے ان کو 2 رکعات انبیاء کرام کی جماعت کو میں نے پڑھائی مسجد اقصی کے اندر۔ اب یہاں پر کوئی بات مشکل ہے نہیں، لیکن جنہوں نے مشکل ڈھونڈنی ہے نا وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، میں وہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، بڑا ماشاءاللہ نام ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ مزید بلندی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سنت کی عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، غیر مقلد کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ کیسے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ وہ یہاں سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ایسے ثابت ہوتا ہے، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ جی کیجئے۔ کہتے ہیں یہ بتائیے جتنے انبیاء کرام محمد مصطفیٰ کے پیچھے تھے ان کو سورہ فاتحہ آتی تھی؟ ان کو کوئی سورہ فاتحہ آتی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں آتی تھی، ان کو آتی نہیں تھی، انہوں نے پڑھی نہیں تھی، جب پڑھی نہیں تھی تو نماز ہو گئی، جب ان کی ہوگی تو ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ لہذا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ باقی انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی، انبیاء نے پیچھے سورہ فاتحہ کسی نے پڑھی نہیں، اس کی وجہ یہ کہ سورہ فاتحہ کسی کو یاد ہی نہیں ان کی شریعتوں میں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کی بھی ہو جاتی۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ جن انبیاء کو صرف سورہ فاتحہ، تو آپ کو باقی انبیاء کو تو سورہ فاتحہ نہیں آتی، ان کے پاس تو سورہ فاتحہ ہے ہی نہیں، تو سب کی آپ نے امامت کی، تو یہ بغیر فاتحہ کی، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز بغیر فاتحہ کی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا یہ کہو اتنے گستاخ بنو کہو کہ انبیاء کی نمازیں 1.25 لاکھ انبیاء کی نہیں ہوئی، جب انبیاء کی نمازیں نہیں ہوگی تو تمہاری نماز ہوگی نا، سمجھے بھی؟ غیر مقلد کی نماز ہو جاتی ہے، باقی کسی کی نہیں۔ یہاں سے انہوں نے یہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو عرض کرتا چلوں، تمام فقہائے کرام کا، تمام اصول فقہ کی کتب کا یہ ضابطہ ہے، قانون ہے، اصول ہے کہ جب نص موجود ہو قیاس نہیں ہوا کرتا۔ جب پیغمبر کی نص موجود ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، او لوگوں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، محبوب کا حکم موجود ہے، نص موجود ہے، حدیث موجود ہے، فرمان موجود ہے، سنت موجود ہے، جب آقا کا قول موجود ہے، کسی کے قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ قیاس ہے تمہارا کہ انہیں نہیں آتی ہوگی، کیا دلیل ہے کہ نہیں آتی ہوگی؟ جو رب فوت شدہ انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں حاضر کرنے پر قادر ہے، وہ رب فاتحہ سکھانے پر بھی قادر ہے۔ جو رب میرے پیغمبر کو رات کے ایک لمحے میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا، جنت تک، حوض کوثر تک جو رب پہنچانے پر قادر ہے، وہ رب نبیوں کو سورہ فاتحہ سکھانے پر بھی قادر ہے۔ یہ سارا سفر ہی معجزہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی جب پیغمبر نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، نماز پتہ ہے آپ کو فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ فرض کب ہوئی ہے؟ جب آمینہ کے لال معراج پہ گئی ہیں، یہاں سے بیت المقدس سے نماز 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد میرے محبوب گئے ہیں، اور آمینہ کے لال اللہ مالک کے کائنات سے 50 نمازیں لے کر واپس مڑے ہیں، تو سیدنا موسیٰ سے ملاقات ہوئی، نماز تو وہاں فرض ہوئی ہے۔ نماز فرض ابھی ہوئی نہیں ہے، قاعدے اصول پہلے ہی فرض ہو گئے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اس لیے جب لوگوں کو گھمانا ہو نا تو اس وقت اس طرح کی باتیں لوگ کر دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ امت، یہ پیغمبر کریم کے ماننے والے گھومیں گے نہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ کا فرمان جو موجود ہے
آقا کی حدیث جو موجود ہے، یہ تو تھے نفلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، نماز اس سے پہلے فرض نہیں تھی۔ جب نماز فرض نہیں تھی، اس کے قاعدے قانون اصول ضابطے وضو اس کی شرائط بھی فرض نہیں تھی، وہ تو فرض ہی بعد میں ہوئی ہیں، لہذا نماز فرض بھی بعد میں ہوئی ہے، فاتحہ فرض بھی بعد میں ہوئی ہے، یہ واقعہ ہی پہلے کا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور بڑی دھڑلے کے ساتھ کہہ دیا کہ انبیاء کو فاتحہ نہیں آتی تھی۔ آتی تھی یا نہیں آتی تھی میرا رب جانتے، لیکن آپ کو یہ کہنے کی میرے خیال میں جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں آتی تھی، وہ رب قادر ہے۔